اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس کے اشفاق نورانی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا موضوع ہر قسم کے جادو کو ناکام کرنے والا قرآنی عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ آپ کو ہر قدم کے بدلے کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا فرمائے۔ عمل بتانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو جوائن نہیں کیا وہ بھی کر لیں، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ سورہ یونس کی آیات نمبر 77 اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کی خدمت میں موجود تھے تو کفار سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کے متعلق سوال کرتے ہو، پوچھتے ہو، ہاں میں اپنے رب کی طرف سے حق لے کر حاضر ہوا ہوں، اس روئے زمین کے اوپر حاضر ہوا ہوں، اور اس چیز کو کے متعلق تم پوچھتے ہو کہ یہ جادو ہے۔ تو اگلا کیا الفاظ فرمائے؟ آگے فرمایا کہ یہ جادوگر، جادو کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر ہو سکے تو اس آیات مقدسہ کی تلاوت بھی کریں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ کے دیکھیں، تفسیر میں جا کر اس کو دیکھیں گے تو یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ کا یقین اللہ رب العزت کی ذات ببرکات پر پختہ ہوگا۔ اور ہم ہمیشہ اپنی ویڈیو کے ذریعے ناظرین کو یہ تنبیہ کرتے ہیں کہ خدارا کم از کم آپ قرآن کی طرف آئیں۔ جب قرآن کی طرف آئیں گے تو شیطان کا حملہ تمہارے اوپر کام نہیں کر سکے گا۔ شیطان لاکھ مرتبہ آپ کے اوپر وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو ناکام ہوگا۔ اسی طرح آپ نماز کی طرف آئیں گے تو آپ کو پاکیزگی ملے گی۔ نماز کی شرائط میں سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ جس جگہ کے اوپر تم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہو اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تمہارے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پہ شرط ہے کہ تمہارے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ تمہارا جو چہرہ ہے، تمہارا رخ جو ہے وہ قبلے کی جانب ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ چار ابتدائی شرائط آپ کے اوپر، آپ اس پر عمل کریں گے، یہ چار شرائط اپنے اندر ڈھونڈیں گے تو رب کعبہ کی قسم پھر نماز کے اندر لذت نصیب ہوگی، سجدوں کا نور نصیب ہوگا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاک رہنے والا، طہارت حاصل کرنے والا، پاکیزگی اختیار کرنے والے کے اوپر کبھی شیطان کا حملہ نہیں ہو سکتا۔ لاکھ جادوگر کوشش بھی کریں لیکن پاک رہنے والا صوم و صلات کا پیکر کے اوپر کبھی جادو کا اثر کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ تو کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے
اس لیے میں کہتا ہوں نماز کے عادی بنیں، پاکیزگی اختیار کریں، طہارت حاصل کریں، اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ تو حضرات محترم، آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر آپ کو محسوس ہو چکا ہے کہ میرے اوپر جادو کیا گیا ہے، کسی عامل نے بتا دیا، لیکن اس آیات کے بعد کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت تک نہیں ہوگی، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کا گھر کا کوئی فرد ہے، مریض ہے یا مریضہ ہے، جس کے اوپر یہ اثرات نظر آ رہے ہیں، کسی نے کہا ہے استخارے کے مطابق اس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، یا جادو کی جتنی بھی علامتیں ہیں اس مریض یا مریضہ کے اندر پائی جاتی ہیں، تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ ان کلمات کی برکات سے کہتا ہوں کہ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ پوری زندگی جادو کرنے والے ناکام ہوں گے، ناکام ہوں گے، ناکام ہوں گے۔ اللہ کا قرآن پڑھیں، اس آیات کے اندر کائنات کا رب خود فرما رہا ہے جادو کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ صرف 3 مرتبہ، صبح کو 3 مرتبہ، دوپہر کو 3 مرتبہ، شام کو یہ سورہ یونس کی آیات نمبر 77 کی 3 مرتبہ تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، یا مریض ہے یا مریضہ ہے اس کے اوپر دم کر لیا کریں۔ یہ 21 دن تک یہ عمل کریں۔ 21 دن بعد عمل کرنے کے بعد کسی عامل سے، اچھے خاصے عامل سے استخارہ کروا کے چیک کر لینا، اللہ کے فضل و کرم سے اس مریض یا مریضہ کے اوپر جتنے بھی جادو کے اثرات پہلے تھے، اس وظیفہ کرنے کے بعد ایک بھی جراثیم باقی نہیں رہے گا۔ اللہ آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔